اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: وَقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پالو، اور ان کو نکالو، من حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک کا فتنہ قتل کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل نہ کرنا مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑائی شروع کر دیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسی ہی جزا ہے کافروں کی۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ عمرہ کے لیے گئے، لیکن جو ہے کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا۔ پھر کچھ شرائط کے ساتھ جو یہ معاملہ طے ہوا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور پھر کیا کریں گے، عمرہ کریں گے۔ چونچہ اگلے سال مسلمان جب عمرے کے لیے گئے، اب مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ یار یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں تو لڑائی کرنا منع ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر بیت اللہ کے پاس ہوں گے ہم لوگ، اور پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں احرام کی حالت میں ہوں گے۔ نہ ذوالقعدہ کے مہینے میں لڑائی کرنی چاہیے، نہ جو ہے بیت اللہ کے پاس حدود حرم میں لڑائی کرنی چاہیے، اور نہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں لڑائی کرنی چاہیے۔ یہ تو کافر ہیں مکے والے۔ اگر یہ اپنی بات سے پھر کے لڑائی پہ مادہ ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ہر طرف سے پھنس گئے بھائی۔ اگر ہم لڑائی کریں گے، انہوں نے کہنا دیکھو جی انہوں نے حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کیا، لوگ یہ کہیں گے، کوئی کہے گا جی دیکھو انہوں نے بیت اللہ کے حدود کا خیال نہیں کیا، حدود حرم کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس آ کر لڑائی کر رہے ہیں۔ کوئی کہے گا جی دیکھو انہوں نے حرام پہنا ہوا تھا، ہر کوئی مانتا ہے حرام کی حالت میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے کام دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا کیا بنے گا بھائی؟ یہ تو پھر ہم بھی ہر طرح سے حاوی ہو جائیں گے۔ تو مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ سوچ تھی۔ تو اللہ نے اس پہ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا جی لڑائی کرنے سے باز نہیں آتے، پھر جہاں اگر وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں پھر تم بھی ان سے لڑو، جہاں پاؤ ان کو کیا کرو، پکڑ کے پھر لگا دو، پکڑ لو، قتل کرو، یہاں تک کہ پھر ان کو اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، مکے سے نکالا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، اپنے ماں باپ کے گھر جو ہے نا جی اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنا مال دولت سب کچھ جو ہے نا جی چھوڑ کر نکل جانے پہ مجبور کر دیا، تمہیں نکال دیا، اب جو تم بھی ان سے لڑو، ان کو یہاں سے نکال دو۔ پھر فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، اور اگر تمہیں جو ہے نا جی اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ جی دیکھو مسلمان جو ہے نا جی وہ کیا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں ذوالقعدہ کے مہینے میں جو محترم مہینہ ہے، یہ لڑائی کر رہے ہیں بیت اللہ کے پاس، یہ جو ہے نا جی لڑائی کر رہے ہیں جو ہے نا جی احرام کی حالت میں، اللہ نے فرمایا جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تم تو قتل ہی کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے شرک کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے یہ گھر اس لیے بنایا کہ یہاں پہ میری عبادت کی جائے، اور یہ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر جو ہے جی وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور یہاں پہ لات منات کی کیا کی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، ان کی جیب بلند ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، اتنا بڑا فتنہ؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کا فتنہ جو ہے، یہ شرک والا فتنہ جو ہے، یہ قتل والی بات سے بھی کیا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مسجد حرام کے پاس تم لڑائی نہ کرنا، ہاں اگر وہ کیا کرتے ہیں لڑائی کی ابتدا کر دیتے ہیں پھر چھوڑنا نہیں۔ ان قاتلوکم فقتلوکم، پھر تم بھی لڑو، ٹھیک ہے؟ پھر کافروں کا کیا ہے، یہی بدلہ ہے کہ تم نے ابتدا نہیں کرنی، ہاں اگر وہ لڑائی چھیڑ دیں پھر تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔